بڑا آتا ہے، لیکن ابو سعید خدری تیری بات میں اللہ نے جادو رکھا ہوا ہے، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو یقین جاننا دل کو سکون ملتا ہے اور عمر کا دوبارہ ایمان زندہ ہوتا ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے عمر کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب جناب ابو سعید خدری نے قرآن پڑھا، حضرت فاروق اعظم دنیا کو بھول کے اس قرآن کی تلاوت میں ڈوب گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو جب بے ہوش ہوئے تو پانی کی چھینٹیں منہ پر ماری، ہوش آئی تو ابو سعید خدری کو کہنے لگے، اے ابو سعید خدری دعا کیا کر اللہ دونوں جہانوں میں قرآن کی دولت نصیب کرے اور اس قرآن کے صدقے اللہ عمر کو جو ہے وہ جنت دے۔ سادے قرآن کا بھی ذکر اور ساتھ ساتھ قرآن کا بھی جو ہے وہ ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ قرآن ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب کوئی بندہ قرآن پڑھے تو وہ اس کے اپنے جو ہے وہ کارنامے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو گھروں میں لوگ رنگ برنگے لفظوں سے بلاتے ہیں، کریم اللہ کا فرمان ہے جب بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اے بلانے والے تیری زبان جب بھی بچے کے بارے میں ہلے تو تو یا ذکر خدا کیا کر یا ذکر مصطفیٰ کیا کر۔ کیوں کہ یہ وہی بات ہے کہ جب عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں نے استاد کے پاس بھیجا، جب گئے تو استاد نے کہا اے عبدالقادر جیلانی پڑھ الحمدللہ، کہنے لگے اے استاد میں پڑھا ہوا ہوں، پڑھ سیاق الصفحاء، اے استاد گرامی پڑھا ہوا ہوں، پڑھ تیسرا پارہ تلک الرسل، اے استاد گرامی پڑھا ہوا ہوں، حتیٰ کہ 18 پارہ آیا، پڑھ قد افلح المؤمنون، اے استاد گرامی پڑھا ہوں۔ وہ کہنے لگے اے عبدالقادر جیلانی یہ کہاں سے پڑھا ہے، وہ تو ابھی بچہ ہے۔ تو کہنے لگے اے استاد محترم جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس قرآن کو سنتا جاتا تھا، اللہ نے وہ سارا قرآن ہے وہ میرے سینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی کا سب کیا بات ہے، اللہ اکبر یا رسول زندہ باد۔ قرآن جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے، ہر وقت بندے کے لبوں پر، بندے کی زبان پر، بندے کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے۔ جب قرآن سینے میں بس جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ قرآن زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں سن لو، جس بندے کے گھر میں غربت ہو، جس بندے کے گھر میں غربت ہو، جو بندہ حالاتوں کا مارا ہو، جو بندہ بڑا مجبور ہو، بڑا لاچار ہو، فرمایا اے میرے غلاموں تم رات کو سوتے وقت قرآن کی سنت واقعہ کی تلاوت کرنا، فرمایا اللہ تم کو اتنا رزق دے گا کہ تیری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ رزق کھاتی ہیں۔